ویڈیو دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں، اس وظیفے کو اگر آپ چند دن پڑھ لیتے ہیں، یعنی بس مختصر کچھ دن پڑھ لیتے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو کتنے دن پڑھنا ہے۔ اگر آپ چند دن اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی کتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں اتنی مال و دولت ہوگی، رزق میں بے پناہ برکت ہوگی، کیونکہ دوستو یہ مال و دولت پانے کا وظیفہ ہے۔ اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے میں آج آپ کو ایک آزمایا ہوا وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کے چند دن پڑھنے سے، آپ اس کو چند دن پڑھ لیجئے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انسان کے لیے کوئی غیبی امداد حاصل کرنا ہو، یعنی انسان کو کوئی غیبی امداد حاصل کرنا ہو تو اس وظیفے کو پڑھیں۔ پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی شروع ہوتی ہے۔ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص خاندان میں امیر بن جاتا ہے، یعنی خاندان کا امیر شخص کہلاتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کب ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ سب طریقہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ حضرات کو۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ رب العزت بہت خوبصورت دعا بھی کی جائے گی، تو آپ حضرات نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے دوسرے کی زندگی بدل جائے۔ پیارے دوستو، ہر غم اور مصیبت کا ایسا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی اللہ کے فضل و کرم سے ریت کی دیوار محسوس ہوگی، اور بڑے سے بڑے کام کا بھی ایسے پورا ہوگا، یعنی بڑے سے بڑا کام اتنی جلد پورا ہوگا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی حاجت ایسی نہیں جس کے لیے یہ وظیفہ کافی نہ ہو۔ دشمن کا ڈر دور کرنا ہو، بد زبانوں کی زبان بند کرنا، کسی کو تسخیر کرنا، کسی کو جائز طریقے سے گھر سے نکالنا، کسی سے بدلی لینا یعنی بدلہ لینا، کسی کے دل میں جگہ بنانا یعنی اپنی محبت اس کے دل میں پیدا کرنا، کسی کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا، کاروبار میں دن رات ترقی کرنا، دولت میں ایسے برکت حاصل کرنا کہ خود اندازہ نہ ہو کہ دولت کتنی ہے، قرض کا ادا کرنا، غرض دنیا کا ہر مقصد اس وظیفے سے حل ہوگا۔ پیارے دوستو، جب ایک عورت نے اس وظیفے کو پڑھا تو اس کی زندگی چند دنوں میں بدل گئی۔ وہ غریب سے مالدار بن گئی۔ اس کی پریشانیاں کیسے ختم ہوئی اور وہ کیسے مالدار ہو گئی، آپ کو اس کی زندگی کا چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو میں وظیفہ بتاتا ہوں اور وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پیارے دوستو، فاقے ختم، دولت، عزت اور برکت کیسے ملی اس عورت کو؟ آج سے صرف 4 سال پہلے ایک عورت وہ بتاتی ہیں کہ میرے گھر کا حال یہ تھا کہ لڑائیاں، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی۔ ہم میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار، بات کوئی نہ ہوتی مگر ہفتوں شدید لڑائی رہتی، اور قرض کے نیچے دب گئے۔ جبکہ اس سے پہلے تقریباً 8 سال ہمارے گھر میں سکون تھا، رزق بے حساب تھا، مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا، برکت اٹھ گئی، گھر سے چین و سکون سب چلا گیا، قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اچھے اسکول جانے سے رک گئے، یعنی اسکول سے اٹھا لیے کیونکہ فیس ادا کر نہیں سکتے تھے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، حتیٰ کہ ایک وقت کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے۔ ہم نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین آرام دیکھا تھا، اب اچانک تنگ دستی اور اتنی زیادہ کہ فاقوں تک نوبت آ گئی، برداشت نہ ہو رہا تھا۔ شام کے وقت گھر میں عجیب نحوست کا احساس ہوتا تھا، ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی تھی، میں ڈپریشن کی مریضہ بن گئی،
شوہر پہلے تھوڑا بہت کما لیتا تھا، کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، انہوں نے بعد میں گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ میں وظیفہ پڑھا اور میں نے یہ وظیفہ پڑھا، وہ عورت کہتی ہے یقین کیجئے صرف 2 سے 3 دن ہی ابھی وظیفہ پڑھتے ہوئے گزرا تھا کہ گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے ایک دم۔ پیارے دوستو، پھر وہ کہتی ہیں کہ یک دم گھر میں سکون آ گیا، نحوست کا احساس ختم ہوتا رہا، میرے اندر اطمینان آ گیا، اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں، ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہیں اور الٹا میں انہیں مریض اور الٹا میں انہیں مزید اپنی ہر وقت کی جلی کٹی سنا کر ذہن ان کا خراب کر دیتی ہوں۔ پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ سے بڑھا، جبکہ شوہر کو بھی میرا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کی سالوں سے ہوئی دوریاں ختم ہو گئیں تو گھر میں بھی سکون آ گیا۔ رزق کے اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے۔ رب نے صرف 1 سال کے اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے 2 سے 3 سال ہم نے دودھ، گوشت اور پھلوں کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلہ میں اور گھر میں کام والیوں میں بانٹ دیتی ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا۔ روحانیت میں اتنا اضافہ ہوا کہ سچے خواب دیکھتی ہوں۔ مزید لکھنے کے لیے جگہ کم ہے۔ اب 4 سال سے گھر میں اتنا سکون، رزق اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت اور ان کی کامیابی دیکھ کر دیگر خاندان والے شک کرتے ہیں اور حیران رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ عورت کا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے ناد علی کا وظیفہ۔ یہ ناد علی کیا ہے، میں آپ کو پہلے اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، پھر بعد میں ناد علی پڑھ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد یہ ناد علی کو 151 مرتبہ پڑھ کر جو مقصد بھی آپ کا اس کا تصور کریں دل میں، انشاءاللہ مطلوب جو بھی ہے، یعنی آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں اور اس کو مقصد کو دل میں رکھیں اور آپ اس ناد علی کے وظیفے کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر ناد علی کو 151 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو بھی آپ کو یاد ہو، پھر آپ نے دعا کرنی، ٹھیک ہے۔ ناد علی کیا ہے، آپ حضرات سنیں۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ ایک بار اور آپ کو پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ پڑھنا ہے 151 مرتبہ۔ جس طرح سے میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے، آپ حضرات اس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ پیارے دوستو، اب مختصر دعا کر لیتے ہیں، آئیے آپ حضرات بھی دعا میں شامل ہو جائیں اور دعا پر آمین کہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، ہمارے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما، جائز مقاصد کو پورا فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، مولا ان تمام کی پریشانیوں کو، مشکلات کو آسان فرما۔ جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، شادیوں میں
رکاوٹ ہے مولا ان کو نیک رشتہ عطا فرما۔ مولا کریم ہم مسلمانوں کے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے جائز حلال روزگار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ جو مسلمان بھائی مولا کریم بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار بنا، ان کو جائز حلال روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا، ان کے اولاد کو ان کا مطیع فرما بردار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔